العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے والدین، حقوق الوالدین، rights of parents, the status of parents, the مقام and مرتبہ of parents. یاد رکھیں یہ ماہ مقدس جو ہے یہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہے اور عام بخشش کا اعلان ہے، month of mercy and month of forgiveness. لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت انسان کی وہی خطائیں معاف کرتا ہے، وہی غلطیاں معاف کرتا ہے جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. And those actions which are connected to حقوق اللہ, the rights of Allah, and within those actions if you have done something wrong, Allah subhanahu wa ta'ala is all forgiving. Allah is all forgiving, He is all kind, all merciful. But if you have done something wrong which is connected to حقوق العباد, meaning the rights of the creation of Allah, اگر کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے حقوق العباد جو ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے یا ان میں کوئی کم و بیشی آئی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ برا عمل جو ہے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ معاف نہیں کرتا. اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ جو ہے وہ معاف نہیں کرتا. The one whom you have been wrong with, the one whom you have done bad with, the one whom you have disturbed, the one whom you have oppressed in any way, until that person does not forgive you, Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive you. Huququllah, Allah forgives. Huququl ibad are not forgiven until the creation forgives. تو آج کی جو گفتگو ہے اس کا تعلق والدین کے ساتھ ہے. It is connected to parents. اللہ رب العزت کا قرآن اعلان فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. Be grateful to me and your parents. انشکر لی، be grateful to me وَلِوَالِدَيْكَ and your parents. میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آیات اس طرح نازل ہوئی کہ ان میں ایک بات جو ہے وہ دوسری بات کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ایک بات دوسری بات کے ساتھ ملی ہوئی ہے. I mean the 3 verses revealed in such a way that the first part is connecting to the second part. Not one of them is accepted without the other. ایک بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک آیت وہ ہے جس میں رب ذوالجلال اعلان فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. obey Allah and obey his messenger. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت. جب یہ دونوں ہوں گے تو تب انسان کامیابی کی راہ پہ چل پائے گا اور تب انسان کے کیے ہوئے اعمال، اچھے اعمال رب کے دربار میں قبول ہوں گے. And they are both connected. You can't say that I am obeying Allah, not obeying the Prophet. And you can't say that I am obeying the Prophet but not obeying Allah.
You have to obey Allah and His Prophet to succeed, and for your good actions to be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. دوسرے نمبر پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، دوسری آیت اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. Stand for salah and give your zakat. Stand for salah and give your compulsory charity from your earnings, from your savings. یہ دونوں باتیں جڑی ہوئی ہیں. They are both connected. ایک بندہ نماز پڑھتا رہے لیکن اپنی زکوٰۃ نہ دے، وہ صاحب نصاب ہو اور اپنی زکوٰۃ نہ دے، اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بندہ زکوٰۃ دیتا رہے ہر سال لیکن نماز ادا نہ کرے، اس کی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں کامیابی کے لیے. For success you have to attach yourselves to both, offering salah and expressing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, and giving zakat and expressing gratitude towards Allah subhanahu wa ta'ala. نماز بھی ادا کرنی ہے، زکات بھی دینی ہے، اور زکات بھی صحیح طریقے سے. آج کل ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ لوگ اندازے سے زکات دے دیتے ہیں، اور اس میں یہ خطرہ ہے کہ اگر انسان کی زکات زیادہ بنتی ہو اور وہ کم دے تو اسے گناہ مل رہا ہے، وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، وہ اپنی زکات صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا، اس کی زکات قبول ہی نہیں کیونکہ اس نے اپنی پوری زکات نہیں دی. Meaning if you are giving charity which is compulsory, which is zakat from your earnings, and you are giving it at an estimate, and if your zakat comes out to be more than what you have given, you are going to be questioned. There is guna, and big guna, for not giving your zakat properly. It is as if you have not even given it. زکات جو ہے یہ صحیح طریقے سے حساب کتاب کر کے ادا کرنی چاہیے. تو بات چل رہی تھی دو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. دو آیتیں ہو گئی. پہلی آیت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. obey Allah, obey His Prophet, they both connected. دوسری آیت واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. افیو صلاح and give zakat, both connected. تیسرے نمبر پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ کا اور والدین کا شکر ادا کرو. Thank Allah, be grateful to Allah, ولوالدیک and your parents. اللہ کا بھی شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو. دونوں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ کہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں لیکن والدین کا نافرمان ہے، تو اللہ کا شکر جو ہے وہ رب کے دربار میں قبول نہیں. کوئی کہے کہ میں والدین کے ساتھ تو اچھا ہوں لیکن رب کی نافرمانی کرتا رہے، رب کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرے، تو یہ عمل بھی رب کے دربار میں پھر قبول نہیں. یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. اور والدین کو تو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا. Great status of parents, meaning there is no one more loyal to you in this world than your parents. سب سے وفادار اگر تمہارا کوئی ساتھی اس دنیا میں تو وہ والدین ہیں. والدین سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں. No one is more loyal than your own parents. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، whoever offers the 5 daily prayers, اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. He has thanked Allah subhanahu wa ta'ala, expressed gratitude in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اور جس نے 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد after offering 5 prayers, after every prayer, ہر نماز کے بعد جس نے اپنے والدین کے لیے دعا کی, prayed, supplicated for their parents, اس نے والدین کا شکر ادا کیا. They have expressed gratitude towards the parents. When the one who offers the 5 prayers, Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha,
is expressing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. وہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے. اور 5 نمازیں ادا کرنے کے بعد, ہر نماز کے بعد, after every salah, جس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے والدین کے لیے دعا کی, raised his hands and supplicated for his parents, وہ اپنے والدین کا شکر ادا کر رہا ہے. He is expressing gratitude towards his parents. یہ ہے مقام والدین کا, یہ ہے عظمت والدین کی. We normally, we come across people, this is Mother's Day, this is Father's Day, I always say this. یہ Mother's Day ہے, یہ Father's Day ہے. سال میں ایک دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں نا, ہر روز Mother Day ہے اور ہر روز Father's Day ہے. Every day is Mother's Day and every day is Father's Day. Every day you are supposed to be nice to your parents. Every day you are supposed to be kind to your parents. Every day you are supposed to be respectful towards your parents. Every day you should be taking care of your parents. Every day you should be fulfilling the needs of your parents. ہر روز پیرنٹس ڈے ہے. ہر روز والدین کا ادب ہونا چاہیے, ہر روز والدین کا احترام ہونا چاہیے, ہر روز والدین کی خدمت ہونی چاہیے, ہر روز والدین کا اکرام ہونا چاہیے, ہر روز والدین کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. سال میں ایک دن نہیں, ہر روز, ہر دن, throughout the year. ایک جوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, came into the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. I said, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, I've spent half of my life serving my parents, and now the remainder of my life I am going to spend serving you, serving deen. یا رسول اللہ, میں نے اپنی آدھی زندگی اپنے والدین کی خدمت میں گزاری ہے, اب باقی کی جو زندگی بچی ہے وہ آپ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں, دین کی نوکری میں گزارنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تو نے بڑی اچھی بات کی, لیکن مجھے یہ بتا کہ جب تو اپنے والدین سے رخصت ہوا تو وہ کس حال میں تھے. Meaning when you departed from your parents, when you met them and left them, in what state were they? وہ کس حالت میں تھے؟ تو جوان کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں اپنے والدین سے رخصت ہوا, when I departed from my parents, when I met my parents for the last time, میرا والد بھی رو رہا تھا, میری والدہ بھی رو رہی تھی. My father was crying and my mother was crying. میرے والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے, میری والدہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارجع الیہما, return towards them, پلٹ جاؤ ان کی طرف, جاؤ اپنے والدین کے پاس, جس طرح تو نے انہیں رلایا ہے انہیں جا کے ہنساؤ. Go back to your parents, return to your parents, and the way in which you have made them cry, go and make them smile and make them laugh. سب سے بڑی خدمت والدین کی خدمت ہے, ماں باپ کی خدمت ہے. Serving your parents, being nice and kind to your parents. We are connected to the world of spirituality. روحانیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, پیری مریدی کے ساتھ تعلق ہے. ہم بیعت کرتے ہیں کسی شیخ کے ہاتھ پہ. میں خود سلسلہ چشتیہ قادریہ سے وابستہ ہوں اور باقاعدہ سلسلہ چشتیہ قادریہ میں خلافت و اجازت ہے, اور ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں, اور ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ یاد رکھو, پیر کے ہاتھ میں اگر ہاتھ دے دیا, if you have given your hand in the hand of a sheikh, اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھو اس وقت تک پیر کچھ نہیں کر سکتا جب تک گھر میں والدین ناراض ہیں. The پیر can't do anything if your parents are displeased with you. First you need to go and please your parents, then the sheikh will be able to help you. پیر کی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن والدین کی مانگی ہوئی دعاؤں میں تاخیر نہیں ہوتی. یعنی دعا و شیخ can be delayed, مالک کی مرضی وہ قبول کرے یا رد کرے, لیکن تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن والدین کی مانگی ہوئی دعاؤں میں تاخیر نہیں ہوتی, قبولیت میں تاخیر نہیں ہوتی.
The du'as of parents are accepted immediately in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ دو دعائیں ایسی ہیں جو فوراً قبول ہوتی ہیں. two du'as which are immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. پہلی دعا وہ دعا ہے جس کے اول و آخر درود پڑھا جاتا ہے. دعا in which the start and end درود is recited. And the second dua is that dua which parents do for their children. وہ دعا جو والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں, وہ اتنے پیار سے کرتے ہیں, اتنی محبت سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت والدین کی مانگی ہوئی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. Immediately accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. So your sheikh can't even benefit you until your parents are pleased with you. If your parents are displeased, the sheikh can't help you. Your peers can't help you. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نذرانہ دیتے ہو, میں خود صاحب سلسلہ ہوں, نذرانہ دیتے ہو, نذرانہ ہم لیتے ہیں. We take نذرانہ, we take ہدیہ, we take gift. لیکن یاد رکھو پیر صاحب کو تو نذرانہ دیتے ہو, لیکن پیر صاحب کو نذرانہ دینے سے پہلے گھر میں اپنے والدین کو نذرانہ دیا کرو. Before giving نذرانہ ہدیہ to your sheikh, give ہدیہ نذرانہ to your parents. Those parents who have looked after you from birth up until you became independent. Give hadiyah to your parents. Give nazarana to your parents. اپنے والدین کو نذرانہ دیا کرو, اپنے والدین کی خدمت کیا کرو, اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کیا کرو. اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک, میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. Thank me and your parents. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات آپ نقل فرماتے ہیں, روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں سے 3 آدمی کہیں جا رہے تھے. 3 people were traveling. شدید بارش ہوئی, it started to rain. بارش کی وجہ سے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. They took shelter in a cave. لیکن بارش اور آندھی اتنی تیز تھی کہ ایک پہاڑ کا ٹکڑا گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. Because of extreme weather conditions, thunder, storm, rain, rock fell from the mountain and it covered the face of the cave. غار بند ہو گئے, اندر پھنس گئے, stuck inside. پریشان ہو گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے, they started to say to one another, think about your good actions which you have done. اپنے جو اچھے اعمال ہیں ان کے بارے میں سوچو, اور جو تم سمجھتے ہو جو عمل تم نے فقط رب کی رضا کے لیے کیا, خلوص کے ساتھ کیا, دل سے کیا اللہ کے لیے, اس عمل کو سامنے رکھ کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس غار کا منہ کھول دے. Think about your good actions, and from amongst all your good actions, think of that action which you done for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and you know it was only for the pleasure of Allah. And ask Allah subhanahu wa ta'ala, because of that action, open the face of the cave. اللہ پہلے شخص نے ہاتھوں کو بلند کیا, دعا کی, یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے تھے, my parents were old, میری بیوی تھی, میرے بچے تھے, I had wife, I had children, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میں جانور چرایا کرتا تھا, I had animals, cattle, I would go out into the woods with my cattle, with my goats, I would return. بکریاں چراتے چراتے میں, جانور چراتے چراتے میں جنگلوں میں چلا جاتا, واپس آتا, when I would return, میں دودھ دھوتا, I would milk the goats. دودھ دھونے کے بعد سب سے پہلے, before anyone else, I would go and give milk to my parents. میں کام پہ جاتا, واپس آتا, دودھ دھوتا, I would milk the goats. And the first thing I would do would be that I would give fresh milk to my parents. سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو دودھ دیتا,
माँ बाप को दूध देने के बाद फिर अपनी बीवी बच्चों को देता. After giving it to my parents, then I would give my children and my wife. या अल्लाह आप जानते हैं कि एक दिन हम जानवरों के साथ जंगलों में दूर निकल गए. Went far into the woods, into the jungles. Came back very late. वापस आते आते ताखीर हो गई. दूध धोया, milk the goats. दूध बर्तन में डाला. Put the milk inside the pot. I went to my parents' room. अपने वालिदैन के कमरे में गया तो मेरे वालिदैन आराम कर रहे थे. My parents were sleeping. My mother was sleeping. My father was sleeping. मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? What should I do? बच्चे भी भूखे हैं, बीवी भी भूखी है, लेकिन पहले दूध मैं अपने वालिदैन को दूंगा और फिर जाकर अपने बच्चों को दूंगा. First I will give milk to my parents, then I will give to my children, then I will give to my wife. या अल्लाह तू जानता है कि मैं सारी रात अपने वालिदैन के कदमों के पास खड़ा रहा. All night I stayed standing at the feet side of my parents, so that when they wake up, I will give them milk, and then I will return to my wife and children and give them milk. मौला तू जानता है कि यह अमल मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था, तेरी खुशनुदी के लिए किया था. I did this action only for your रज़ा, only for your pleasure. Oh Allah, if you accepted my this action, open the face of this cave. या अल्लाह इस गार का मुंह खोल दे. मौला ये तेरी रज़ा के लिए अमल था और अगर तूने इस अमल को कबूल किया है तो मौला गार के मुंह को खोल दे. अल्लाह अकबर. वो दुआ मांगी, गार का मुंह खुल गया. The face of the cave opened. फिर दूसरे ने दुआ की. The second ने दुआ. Oh Allah, you know I was in love with my uncle's daughter. मैं अपने चचा की बेटी से मोहब्बत करता था. मैंने उसे गुनाह की दावत दी. I invited her towards गुनाह. She accepted, मान गई. जब मैं उसके करीब गया, when I went close to her, she said to me, fear Allah, अल्लाह से डरो. या अल्लाह तू जानता है कि मैं पीछे हट गया. I moved back, I turned away. और मौला तू जानता है कि वो अमल मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था. For your pleasure, I turned away. I moved away from गुनाह, moved away from sin, only for your रजा, only for your pleasure. तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए. मौला अगर तूने मेरा वो अमल कबूल किया, गुनाह को तर्क करने वाला अमल अगर तूने कबूल किया, तो मौला इस गार के मुंह को खोल दे. Open the face of the cave. गार का मुंह और खुल गया. या opened even more. तीसरे की बारी आई. तीसरे ने हाथों को बुलंद करके दुआ की. या अल्लाह तू जानता है कि मैंने एक मजदूर चावलों पे रखा था. Certain amount of rice, I hired a laborer, and the commitment was I am going to give you X amount of rice. मैं इतने चावल तुम्हें दूंगा, तुम मेरी मजदूरी करोगे. वो मजदूरी करके चावल लिए बगैर चला गया. He went without giving me the rice. दिन गुजर गए, रातें गुजर गई, days and nights passed. मैंने वो जो चावल थे उनको दोबारा इन्वेस्ट किया. I invested those goods of his, the rice which belonged to him, into the business. उसमें से और माल आया, more wealth came. उसमें से जानवर खरीदे. I bought and purchased more animals. एक अरसा गुजरा, time passed. वो शख्स वापस आया. He came back to me and said to me, मैंने तुझसे मजदूरी नहीं ली थी, मेरी मजदूरी मुझे दो. You did not give me my labor, my money for the labor work which I did for you, or my commitment with you, which was of rice. You have not given me. Give me what belongs to me. जो मेरा है वो मुझे दो. तो मैंने उसे पकड़कर बाहर ले गया. I held him and took him outside. और जाकर उसे कहा ये सारा माल तेरा है. All this is yours. It wasn't just X amount of rice. और सिर्फ चावल नहीं थे, उसमें जानवर का एक रेवर था. कहा ये सब तेरा है, ये तेरे माल से है. All this belongs to you. It is from your rice which was for you. I reinvested it, and all this is yours. ये सब तेरा है. मौला तू जानता है कि ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया था. I did this only for your रजा, only for your pleasure. मौला अगर तुझे ये मेरा अमल कबूल है, या अल्लाह गार के मुंह को खोल दे. Open the
face of the cave. दुआ की, गार का मुंह खुल गया, वो बाहर निकल आए। सामीन हज़रात, ये है वो छोटी छोटी बातें जिनको अगर हम अपनाएं तो हमारी दुनिया भी बन सकती है, हमारी आखिरत भी बन सकती है। वालिदैन का अदब व एहतराम करें, छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातों का ख्याल रखें, नेक अमाल किया करें, गुनाहों से बचा करें। इसी में भलाई है, इसी में कामयाबी है, इसी में आबादी है, दुनिया में भी, कब्र में भी और आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में दुआ है, खालिक कायनात हम सबको दीन समझकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ये मौजू आगे अभी चलेगा, इस पर मजीद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको समझ की और अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।